جنرلی لوگ روزہ رکھتے ہیں، مگر جو ان کی نفرتیں ہیں، جو ان کے جھگڑے ہیں، جو ان کا غصہ ہے، جو کسی سے اناد ہے، وہ وہیں موجود رہتا ہے۔ روزے میں وہ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں، دفتروں میں ہیرا پھیری بھی کر رہے ہوتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، سارے وہ کام جو رمضان سے پہلے انہوں نے جاری رکھے ہوئے تھے ان کو جاری رکھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر، تقویٰ پر انشاءاللہ ترتیب سے گفتگو کریں گے، تاکہ لوگوں کو یہ فائدہ، گفتگو پہ 1400 سال سے اس پہ ہو رہی ہے، مساجد میں ہوتی ہے، ٹی وی پہ ہوتی ہے، ریڈیو پہ ہوتی ہے، اخبارات میں بہت لکھا جاتا ہے، مگر نتائج بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ مسجدیں بہت بھر جاتی ہیں رمضان میں، اور پہلے 4-5 دن تو بہت ہی بھری ہوتی ہیں، پھر جب ذرا بندے ویک بھی ہو جاتے ہیں اور روٹین بن جاتا ہے تو پھر تراویحوں میں کم ہوتے ہیں، پھر اور نمازوں میں آہستہ آہستہ پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں۔ تو ہم ساری چیزوں کو جذباتی طور پہ لیتے ہیں۔ اللہ سے بھی تعلق جذباتی طور پر، رسول اللہ سے تعلق جذباتی طور پر، رمضان کے ملے ہوئے نعمتیں اور فضیلتیں اور انعامات سے تعلق جذباتی طور پر۔ میری خواہش کم سے کم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح ساتھ لے کے چلیں، پھر پر ایک ایک حکم پر، ایک ایک انعام پر، ایک ایک نعمت پر غور و فکر کریں۔ رمضان میں جتنی یہ چیزیں ہیں، اعتکاف ہو، تراویح ہو، افطاری ہو، نمازیں ہوں، تہجد ہو، لیلۃ القدر ہو، غور و فکر ہو، اس سے اللہ کو کچھ ملنے والا ہے، آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ آپ کا فائدہ چاہتا ہے، آپ کی بہتری چاہتا ہے، آپ کی رہنمائی چاہتا ہے۔ تو اس لیے ایک ایک شک کو لے کر انشاءاللہ چلیں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں اللہ چاہتا کیا ہے۔ جیسے خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم جھوٹ بھی بولتے رہو، غیبت بھی کرتے رہو، مجھے تمہاری بھوک پیاس نہیں پہنچتی، مجھے تو جو تمہاری فرما برداری ہے اور صبر کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے وہ پہنچتا ہے، جو تقویٰ جس کو کہتا ہے پروردگار۔ قربانی کے لیے بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھے خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں جو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو گول ہے وہ ہے حکمتوں کی تلاش، تاکہ حکمتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو ہمارا پراپر تزکیہ نفس ہو سکے۔ اس کی جستجو کے لیے ہم یہ کوشش جاری کرتے ہیں اور اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ایسے مضامین چنتے ہیں کہ حکمتیں ہمیں اگر مل جائیں اور ہمیں محسوس ہو جائیں۔ اور حکمتوں کی تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا رسول مبعوث کیا جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، تو وہ دانائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے ہر کام کے بارے میں، ہم اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ دانائی اگر حاصل کر لیں گے، وہ حکمت ہمیں مل جائے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی، میرا معاشرہ اور میرے ملک میں تبدیلی نہ آئے؟ ہم روایتی طور پہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو روایتی طور پہ جب تک چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ریچول ہی رہ جائے گا نا۔ ہمیں اشیاء کی، احکامات کی، انعامات کی حکمت کو سمجھ کے اس کو اپنانا ہے۔ اب روزہ میڈیم ہے، مقصود نہیں، مقصود تقویٰ ہے۔ آپ روزے رکھے چلے جا رہے ہیں، کئی سال سے رکھ رہے ہیں، ہر سال پورے روزے کر رہے ہیں، متقی آپ نہیں بن پائے، تقویٰ آپ نے حاصل نہیں کیا، تو کیا آپ کا روزہ ہو گیا؟ کیا آپ نے اس کا بینیفٹ حاصل کر لیا؟ کیونکہ مقصود آپ نے حاصل نہیں کیا۔ تو جب مقصد ہی ہاتھ سے نکل گیا تو آپ رمضان سے فیض یاب کب ہوئے؟ مجھے اللہ خود فرما رہا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا آگ سے نجات، اس کی کنفرمیشن آپ کو 30 رمضان کو ملنی چاہیے کہ رحمت بھی میسر آ چکی ہے، مغفرت بھی، آگ سے نجات بھی، کچھ تصدیق ملنی چاہیے۔ وہ تصدیق کیا ہوگی؟ وہ تصدیق آپ کا رویہ ہوگا رمضان کے آخر میں۔
اگر آپ کا رویہ بدل گیا، مہذب ہو گئے ہیں، ملنسار ہو گئے ہیں، عزت و احترام والے ہو گئے ہیں، ڈسپلن والے ہو گئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے ہیں، رسول اللہ سے محبت والے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے فیوز آپ نے اٹھا